بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ناظرین، آپ کی خدمت میں ڈاکٹر خالد منیر فاروقی روشنی چینل کے توسط سے ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور سلام عرض کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ کو بہت ساری خوشیاں عطا فرمائے، آپ کی زندگی میں جتنی بھی پرابلمس ہیں ان کو آپ سے دور فرمائے، آپ کو صحت اور تندرستی اور ایمان سے بھرپور زندگی عطا فرمائے۔ آج کی میری اس ویڈیو کا محرک ایک چھوٹی سی بچی تھی جو میرے کلینک پہ آئی۔ میں نے جب اسے ایگزامن کیا، اس سے پوچھا تو اس کی عمر 18 سال تھی، اور اس نے مجھے بتایا کہ میرے سر پہ درد ہے۔ اس جگہ پہ اس نے مجھے ہاتھ رکھ کے بتایا کہ مجھے یہاں پین ہو رہا ہے۔ تو میں نے اٹھ کے جب اس کو دیکھا تو اس کے اوپر زخم کا نشان تھا۔ پوچھنے پر اس کے ماموں نے مجھے بتایا کہ اس بچی کی ہم نے شادی کی ہے تو اس کے خاوند نے اس کو مارا ہے۔ میں بہت حیران ہوا۔ میں نے اگلا سوال ان سے یہی پوچھا کہ بیٹا آپ کی شادی کو کتنا عرصہ ہوا؟ تو بیٹی نے بتایا کہ ابھی 1 ماہ ہوا۔ اٹ واز اے ویری شاکنگ فار می کہ 1 مہینے میں نوبت یہاں تک پہنچ آئی کہ اس کے میاں نے اس کے اوپر اس طرح تشدد کیا اور سر پہ کوئی چیز مار ڈالی۔ تو میرے لیے تو بڑی پینفل چیز تھی۔ ایسے لگا جیسے کسی نے میرے دل کے اوپر گھونسا مار دیا۔ ظاہر ہے کہ ہم بچوں والے ہیں، ہماری بھی بیٹیاں ہیں، ہماری بھی بہنیں ہیں، ہمارے بھی بچے ہیں۔ تو میں نے جب غور کیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ ہمارا معاشرہ کس سمت میں چل پڑا ہے۔ 18 سال کی بچی، آپ تصور کیجئے، ایک دھان پان سی بچی 18 سال کی عمر میں ایک نئے گھر میں داخل ہوتی ہے، اس کے گرد نئے لوگ ہوتے ہیں۔ آپ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ 18 سال کی عمر میں اس کو کتنا عقل، شعور اور فہم ہو سکتا ہے۔ آپ کے بھی بچے ہوں گے ناظرین، اور ان میں سے بہت سالوں کی عمریں 18 سال کی ہوں گی، اور آپ ان کا IQ لیول اور ان کا شعور اور ان کا علم چیک کر سکتے ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ 18 سال کے بچے میں اس قدر شعور ہوتا ہے کہ وہ نئے گھر میں چند دنوں کے اندر، جہاں پہ ساس بھی ہے، جہاں پہ نند بھی ہے، جہاں پہ سسر بھی ہیں، اور ایک نیا ماحول اور بہت ساری ذمہ داریاں ان کے اوپر ڈال دی جاتی ہیں، اور یہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے آنے والی نئی دلہن سے اور بہو سے کہ وہ چند دنوں کے اندر تمام ذمہ داریوں کو اپنے ناتواں کندھوں پر اٹھا لے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ فیملی پالیٹکس بھی شروع ہو جاتی ہے۔ کچھ نادیدہ لوگ جو دکھائی نہیں دیتے، وہ ان کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ ہم اپنی بہو کو نیچا دکھائیں یا اس کی کم عقلی کا مذاق اڑائیں۔ ان حالات میں زندگی بسر کرنا اور حالات سے ایڈجسٹ کرنا یقیناً ایک مشکل مرحلہ ہے۔ یہاں پہ بات کہنے کی یہ ہے کہ اگر آپ اپنے بچوں کی شادیاں وادیاں کرتے ہیں اور آپ کے گھر میں بھی بہو آتی ہے، تو پلیز اس کو اپنی بیٹی سمجھ کے اس کے ساتھ تعاون کیجئے، اس سے محبت کیجئے، اس سے پیار کیجئے۔ اور یہاں پہ ان بچیوں کے سے بھی میری درخواست ہے کہ جن کی شادیاں ہوتی ہیں وہ نئے ماحول میں یقیناً ایڈجسٹ نہیں کر سکتی، ان کو کچھ ٹائم درکار ہوتا ہے۔ تو بیٹا آپ بھی صبر سے کام لیجئے اور سمجھنے کی کوشش کیجئے، اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کیجئے، اپنے ساس سسر کو اپنے ماں باپ کا درجہ دینے کی کوشش کیجئے۔ یقینی طور پہ انتہائی مشکل کام ہے، لیکن اگر آپ کی ناسمجھی کا اور آپ کے ارد گرد جو لوگ ہیں ان کی ناسمجھی کا انجام تشدد کی صورت میں نکلتا ہے، تو یہ ہمارے معاشرے میں نئے المیوں کو جنم دیتا ہے۔ تو میں آپ سے، سننے والوں سے جو ماں باپ ہیں، ان سے یہ درخواست کروں گا کہ تمام بہو بیٹیوں کو اپنی بیٹیوں کی طرح سے ٹریٹ کیجیے، اور کم از کم ان کو چند ماہ کے لیے فیملی پالیٹکس سے دور رکھیے، ان کو اس میں ملوث کرنے کی کوشش مت کیجیے۔ ان کو ذمہ داری ڈالیے، ان پہ ذمہ داری سونپیے، ان کے کندھوں پر ذمہ داری ڈالیے، لیکن آہستہ آہستہ
انہیں ٹرین کیجئے، انہیں اپنے حالات میں ایڈجسٹ ہونے کا موقع دیجئے۔ اور ان بچوں سے جن کی شادیاں ہوتی ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی بیویوں پر ہاتھ اٹھانے سے گریز کریں۔ مارنا اور تشدد کرنا کسی بھی مسئلے کا کوئی حل نہیں، بلکہ ان سے مسائل جنم لیتے ہیں۔ جتنے مسائل بڑھتے جائیں گے اتنا ہی ڈر ہے کہ آپ کا گھر محفوظ نہیں رہے گا۔ اور دنیا کی بڑی بڑی نعمتوں میں سے جو ایک بڑی نعمت ہے وہ گھر ہے۔ گھر کو ٹوٹنے سے بچانا ہے۔ یہ وہ یونٹ ہے جس سے ہم ایک قوم کی تشکیل کرتے ہیں۔ اگر آج ہم نے اس کے بارے میں پازیٹیولی نہ سوچا تو آنے والی نسلیں ہمیں معاف نہیں کریں گی۔ ہم نے اپنے گھر کو بچانا ہے، ہم نے اپنی بیٹی کو تحفظ دینا ہے، ہم نے اس یونٹ کو بچانا ہے جس سے مل کر ایک قوم جنم لیتی ہے۔ تو میرا پیغام آپ کے لیے اس ویڈیو کے ذریعے یہی ہے کہ بچوں کو بچوں کی طرح ٹریٹ کیجئے، ان کے اوپر بیجا ذمہ داریاں مت ڈالیے۔ 18 سال کا بچہ یا 20 سال کا بچہ اسی طرح بیہیو کرے گا جو اس کی عمر کا تقاضا ہے۔ ہم 18 سال کی بچی سے ایک 40 یا ایک 50 سالہ عورت جیسا ریئیکشن تصور نہیں کر سکتے۔ ان کو اپنی بیٹیاں سمجھیے، ان کے ساتھ پیار کیجیے، ان سے محبت کیجیے۔ محبت ہی اس معاشرے کو آگے لے جا سکتی ہے۔ محبت ہی ہمارا ایک بائنڈنگ فورس ہے ہمارے معاشرے کے لیے، لیکن انفارچونیٹلی اس میں کمی آتی چلی جا رہی ہے۔ تو محبت کیجیے، محبت بڑھائیے اور محبت پھیلائیے۔ آخر میں آپ سے درخواست کروں گا، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اسے شیئر کیجیے گا، اسے لائک کیجیے گا اور ڈیسینسی کے ساتھ کمنٹس کیجیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔